بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست طارق ملک۔ ایک کتاب رزم حق و باطل جو میں کچھ عرصے سے پڑھ نہیں سکا، وجہ اس کی ناسازی طبیعت تھی۔ الحمدللہ رب العالمین اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے، پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو آج اس کا پھر سے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہے جمعۃ المبارک، 1 جولائی، اور قسط کا نمبر ہے جی 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب پڑھنے سے درود شریف پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ بات پتے کی تھی، جوان سال سردار کو گراں گزری، کیونکہ اس کی رائے پر حرف آ گیا تھا۔ اتنے میں بوڑھے نے پوچھا، قبیلہ قاب اور کلاب کے لوگ آئے ہیں؟ کسی نے جواب دیا، ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ ورید نے بہت افسوس ظاہر کیا، بولا، اگر یہ معزز گھرانے ساتھ نہیں تو پھر تم میں لڑنے کے لیے جیسا جذبہ ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے۔ اگر یہ لڑائی عزت و ناموری کے لیے ہوتی تو بھلا یہ لوگ پیچھے رہتے۔ اچھا یہ بتاؤ، سرداروں میں کون کون آیا ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا۔ معلوم ہوا عمرو بن عامر اور عوف بن عامر۔ بولا، توبہ کرو، یہ بھی کسی کام کے ہیں؟ پھر مالک سے کہا، سپہ سالار، کیا یہ تم نے ٹھیک کیا؟ پھر مالک سے کہا، سپہ سالار، کیا یہ تم نے ٹھیک کیا؟ اب بھی وقت ہے کہ ڈور ڈنگر اور اہل و عیال کو یہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے جاؤ۔ اگر تم جیت گئے تو یہ لوگ تم سے آ ملیں گے، اگر تمہیں شکست ہوئی تم بھاگ کر ان سے جا ملنا، کم از کم وہ تو محفوظ ہوں گے۔ مالک ورید کی باتوں پر بھنا گیا، غصے میں آ گیا، بولا، بڈھے، تیری عقل سٹھی آ گئی ہے، تو کیا جانے میرے کام دھام، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، گر وہ ہوا وہ ہوازن، خبردار۔ اور جو تم میں سے کسی نے اس کی بات سنی، دنیا کہتی ہے فوارہ جب بلند ہوا سرنگوں ہوا۔ بڑے کام کی بات ہے یہ۔ دنیا کہتی ہے فوارہ جب سرنگوں ہوا، اونچا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ سرنگوں ہوا، جھک گیا۔ عرب میں ہوازن اور ثقیف 2 ایسے قبیلے تھے کہ وہ میدان جنگ میں اتر جاتے تو پھر ان میں سے کوئی جیت نہ سکتا تھا۔ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بلا کے تیر انداز تھے۔ ان کی کمانوں سے نکلے ہوئے تیر موت کے فرشتے ہوا کرتے تھے۔ جمع ہوا نشانہ، کڑی کمانیں، زہر میں بجھے ہوئے تیر، کون مقابلہ کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کیا تو ہوازن اور ثقیف کے دل پر چوٹ پڑی، گہری چوٹ پڑی۔ انہوں نے سوچا، مکہ پر مسلمانوں کے تسلط کے بعد اب اگر ہم خاموش رہے
تو پھر ہماری عزت، شہرت اور دولت ہمیشہ کے لیے دھری کی دھری رہ جائے گی۔ حنین میں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، یہ طے پایا کہ حنین میں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ حنین ایک وادی ہے، عرفہ سے 3 میل دور، مکہ اور طائف کے درمیان۔ دشمنوں نے حنین کا انتخاب یوں ہی نہیں کیا تھا۔ یہ گھاٹی بڑی اونچی نیچی تھی، کہیں سے اونچی کہیں سے نیچی، بے شمار بڑے بڑے ٹیلے اور گہرے کھڈ یہاں ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ تیر اندازوں کے لیے یہ ٹیلے اور کھڈ بہترین مورچے ثابت ہو سکتے تھے۔ لڑائی کے ماہر ان قبیلوں نے پوری تیاری کر لی تھی۔ ہر بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ دشمن کے چھکے چھڑا دیں، پھر خود میدان میں پہنچ کر اڈے سنبھال لیے تھے۔ اب انہیں کوئی کھٹکا نہ تھا۔ اس عرصے میں حضرت عبداللہ بن ادر والا سلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو بارگاہ نبوی سے دشمن کی تازہ ترین پیش قدمی اور دوسری تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، لوٹے اور انہوں نے بتایا کہ دشمن لڑنے پر تلے ہیں اور اوتاس کے دامن میں ٹھہر کر مقابلہ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دشمن ادھر اپنی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، ادھر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے فرمایا کہ مکہ کی طرف دشمن کو بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ معذرت، یہ جو بات ڈھول کی آواز آ رہی ہے میں سخت ناپسند کرتا ہوں اسے۔ مقابلہ یہاں سے دور ہی ہوگا تو بہتر ہے۔ ابھی تک طائف والوں کا کچھ حال نہ کھلا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تھے تو دشمن کے ساتھ، لیکن میدان جنگ میں نہ آئے تھے۔ حوازن کے ساتھ وہ بھی آ جاتے تو شاید حالات کچھ اور ہی کٹھن ہو جاتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے وادی ذوالمجاز کی سمت سیدھے راستے سے بڑھنے کی بجائے ایک اور ہی راستہ اختیار فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن کے قریب پہنچے تو مسلمان اس حال میں ہوں کہ طائف والی سڑک پر ان کا قبضہ رہے، تاکہ دشمن کو اس طرف سے کوئی کمک نہ پہنچ سکے۔ ان ساری باتوں کا تصفیہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کی تیاریاں کی۔ فتح مکہ کے بعد یہاں قیام کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ مسلمانوں کی عید بھی یہی ہوئی تھی۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں دینی تعلیم کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ عتاب بن اسید کو گورنر اور امیہ رضی اللہ تعالی بن عبد الشمس کو ان کا نائب مقرر فرما کر 8 ہجری شوال کے پہلے ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا رخ فرمایا۔ اس وقت کوئی 12,000 کی جمعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے آیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس میں 2,000 کا اضافہ ہو گیا، الحمدللہ۔ اس میں فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی شریک ہو گئے تھے، اور ایسے مشرک بھی شریک تھے جنہوں نے دوستی کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ جنگ کی تیاریوں میں بہت کمی تھی۔ اسے مکہ معظمہ میں ہی میں یوں پورا کیا گیا کہ 100 زرہے اور کچھ سامان رسد کے لیے جانور صفوان بن امیہ سے مانگ لیے گئے۔
اس ضمانت کے ساتھ انہیں واپس کر دیا جائے گا کہ ہتھیار مسلمان مدینے ہی سے نکلے تھے، صفوان کے اسلحہ سے شاید مکہ والوں کے پاس ہتھیار کی جو کمی تھی اسے پورا کیا گیا۔ صفوان اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، 2 ماہ بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر انہیں اسلام لانے کے لیے یہ مدت دے رکھی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ رسد کا تھا۔ فتح مکہ کی ساری منزلیں امن و امان سے گزری تھی اور گزر رہی تھی، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبات میں بار بار مکہ کی حرمت کا لحاظ رکھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ اس موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ غنیمت میں کچھ نہ آیا۔ حنین کی لڑائی کے انتظامات کے لیے 30,000 درہم کی ضرورت تھی، یہ ضرورت بھی قرض سے پوری کی گئی۔ مسلمان مالک بن عوف کی سرکشی کے مظاہر روکنے اور تاج کی طرف چلے۔ یہ ایک لشکر جرار تھا، 12,000 سرفروش اسلامی پرچم تلے جا رہے تھے۔ عرب کی تاریخ میں کسی نے اتنا بڑا لشکر نہ دیکھا تھا۔ پھر ایک عقیدے کے ماننے والوں کا لشکر بھی جو کیل کانٹے سے لیس تھا، سب کے سب زرہ پوش تھے، تلواریں لیے، نیزے تانے، کمانے لٹکائے، ترکش ٹانگے۔ یہ جری آدمی نہیں، فولاد کے پتلے معلوم ہو رہے تھے۔ سانگ، فلاخن، غلے، تیر، تبر، سب طرح کے ہتھیار ساتھ تھے۔ لشکر اسلامی وادی بطحا سے نکلا تو سوار فوج آگے تھی۔ یہ راستہ بھی بتاتے جاتے تھے اور دیکھ بھال بھی کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک جیالہ تھا اور ایک سے ایک سجیلا۔ بڑی تعداد بنی سلم کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کمان فرما رہے تھے۔ ان شہ سواروں کے پیچھے مال و اسباب تھا، فوج کی رسد تھی۔ یہ ذخیرہ بردار اونٹ نہ جانے کتنے تھے۔ حد نظر تک کوہان اور گدنیں یوں دکھائی دے رہی تھی اور ابھرتی دکھائی دے رہی تھی جیسے چڑھتے ہوئے دریا کی پہاڑ جیسی لہریں، اور ان کے پیچھے پیدل اور شتر سوار فوج تھی۔ ہر قبیلہ اپنا اپنا جھنڈا لیے رجس پڑتا، سنان و پیکان سے کھیلتا، اپنا اپنا اسلحہ چمکاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ سب سے آخر میں کوکبہ نبوی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلدل پر سوار تھے۔ آس پاس اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ابو سفیان کے علاوہ اس موقع پر جو لوگ ساتھ آئے، ان میں قریش کے سرداروں میں کلدو بن امیہ بھی تھا، صفوان کا اخیافی بھائی، وہی سفیان جس نے لڑائی کے پیچھے 100 درہیں بدل دی تھی۔ شیبہ بن عثمان بھی آیا تھا، جس کے گھرانے کو کعبۃ اللہ کی نگرانی کی خدمت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحال رکھا تھا۔ مکہ اور طائف کی سیدھی سڑک سے یہ راستہ ذرا ہٹ کر تھا۔ سیدھے جانے کے بعد مسلمان پہلے شمال کی طرف گئے، پھر شمال مشرق کی طرف مڑ کر نخلا پہنچے اور پھر جنوب میں قرن کی طرف نظر آئے۔ مسلمانوں کا اتنا بڑا اور اتنا شاندار لشکر تھا کہ لوگوں کی زبان سے بے اختیار نکلا، کون ہے جو اتنی بڑی تعداد کو شکست دے سکتا ہے؟ یہ باتیں زیادہ تر ان لوگوں کی زبانوں سے نکل رہی تھی جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، ورنہ مسلمان تو مدینہ ہی سے 10,000 کی تعداد میں چلے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے ہر مرحلہ پر یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے۔ عجب و غرور کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے، احد میں 700، خندق میں 3000۔ آج اگر یہ تعداد کچھ بڑھ گئی تھی،
साज व सामान कुछ ज़्यादा था तो ये मुकाम शुक्र था, फ़ख्र व गुरूर का मौका न था। लेकिन नफ्स के साथ शैतानी वस्फ से लगे होते हैं। बाज़ ज़ाहिर परस्त अहले मक्का के कहने में आ गए और अपनी बड़ी तादाद पर नाज़ा होने लगे। ये एहसासात ऐसे थे जिस पर सबक मिलना ज़रूरी था। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। ये था किस्त नंबर 59। अगला जुम्मतुल मुबारक इंशाल्लाह किस्त नंबर 60 पर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। ये जो किताब है ये जनाब, इसके मुतल्लिक आपको समझा दूँ, आपको बता दूँ, इत्तला कर दूँ कि ये इसका नाम है रिज़्म हक़ व बातिल, और ये शाह बलीगुद्दीन साहब की लिखी हुई है। वो इसके मुअल्लिफ़ भी हैं और कुछ हिस्से के वो मुअल्लिफ़ भी हैं और तहरीर भी लिखी है। ये शाह बलीगुद्दीन क्या हस्ती थी। ये आज से काफ़ी बरस पहले रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर दीन इस्लाम के मुतल्लिक एक सुबह नमाज फजर के बाद प्रोग्राम किया करते थे, और यकीन कीजिए मैंने देखा है कि लोग इनको बड़ी तवज्जो देकर सुनते थे। जज़ाकुमुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। और एक बात, एक पैगाम जाते जाते, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस पर कुछ फूल बिखरे, और वो फूल क्या थे, अपनी उम्मत को क्या मैसेज, क्या पैगाम दिया? सलात सलात सलात। दोस्तों, कभी नमाज ना छोड़ो। नमाज ही इंसान को अपने रब से मिलाती है, और क़यामत के दिन नमाज का हिसाब सबसे पहले होगा। तो अपनी औलादों को, अपने भाइयों को, बेटों को, दोस्तों को, अजीज़ों अक़रबा को, अपने घर में जो ख़वातीन हैं उनको, बच्चियों को, बीवियों को, माँओं को नमाज के लिए रग़बत दें। और आपकी जो ये रग़बत है, आपका रग़बत देना जो है, अगर एक बंदा भी आपकी बात से सर हिला के मान गया आपकी बात को, तो यकीन करें आपकी मोचे लग जाएंगे। अपने भाई तारिक मलिक को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह इस दरमियान मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके सामने आते रहेंगे। तारिक मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।